اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ قمر اقتربت الساعۃ وانشق القمر اقتربت الساعہ ساعہ قریب آ گئی وانشق القمر اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تو نہ کہیں، ایک کرامت کہہ لیں، یا ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انگلی کرنے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا، کچھ دیر کے لیے دور ہوا تھا، پھر اکٹھا ہو کر مل گیا تھا۔ معجزہ وہ ہوتا ہے جو کسی قوم کے مانگنے پر دیا جائے اور دعوے کے ساتھ پیش کیا جائے، تو یہ وہ معجزہ اس طرح کا نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کرامت سمجھ لیجیے۔ وہ ایک خاص وقت میں آپ مینا کے اندر صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، وہ آپ نے ہاتھ کا اشارہ کیا تو وہ دو ٹکڑے ہو گیا۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قریب آ گئی الساعہ کی گھڑی، وانشق القمر اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، اور ان کا حال یہ ہے کہ ان يَرَوْا آیَةً، اگر یہ دیکھتے ہیں کوئی نشانی، يُعْرِضُوا تو اعراض کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور کہتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے جو شروع سے چلا ہوا آ رہا ہے۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، تو وَكَذَّبُوا اور انہوں نے جھٹلا دیا اس کو، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ اور انہوں نے اتباع کیا اپنی خواہشات کا، اپنی منمانیوں کی مرضی کی۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور صورتحال یہ ہے کہ ہر امر، ہر معاملہ اللہ کے ہاں وہ ایک مقررہ وقت تک کے لیے طے ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، وَلَقَدْ جَاءَهُم، اور ان کے پاس آ چکی ہیں من الانباء خبریں کن کی؟ جو پہلے ان سے امتیں گزر چکی، ان کے حالات ان کے پاس آ چکے ہیں۔ ما فیہ مزدجر، جس میں کوئی ڈانٹ بھی ہے، زجر بھی ہے، توبیخ بھی ہے، ان کو سمجھایا بھی جا رہا ہے۔ حکمت بالغۃ، اور نہ صرف ڈانٹ ہے، ڈانٹ کے ساتھ ساتھ حکمت بھی ہے۔ بالغۃ، ایسے حکمت جو مکمل بات سمجھا دیتی ہے، حکمت بالغہ۔ فما تغنی النذر، تو کوئی فائدہ نہیں دیا ان کو نذر نے، ہمارے اس انذار نے، ہمارے اس ڈرانے نے، ان تنبیہات نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ فتول عنہم، تو اے میرے نبی آپ ان سے اپنے رخ کو پھیر لیجئے۔ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، وہ دن کہ جس دن ایک پکارنے والا پھر پکارے گا ایک ایسی شے کی طرف کہ جو بہت ناگوار ہے۔ خش عن ابصارہم، اس دن جو آنکھیں ہوں گی وہ جھکی ہوئی ہوں گی، ذلیل ہوں گی، رسوا ہوں گی، نیچے گڑھی ہوئی ہوں گی۔ خش عن، جھکا ہوا ہونا، دبا ہوا ہونا۔ یہ قرآن مجید میں بار بار یہ لفظ آیا ہے، ایک خا شین عین کے ساتھ اور ایک خا شین یا کے ساتھ۔ خا شین عین کے ساتھ جب کوئی لفظ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جھکا ہونا، دبا ہونا، جیسے آپ کہتے ہیں خشوع و خضوع، اور ایک ہوتا ہے خا شین یا خشیت، وہ مادہ اس کا معنی ہوتا ہے ڈرنا، جو رحمان سے ڈرتا ہے، خشیت رکھتا ہے۔ تو یہاں خا شین عین۔ یخرجون من الاجداث، یہ اپنی قبروں سے یوں نکلیں گے، جس دن وہ پکارنے والا پکارے گا ایک ناگوار چیز کی طرف، سور پھونکا جائے گا تو یہ اپنی قبروں سے یوں نکلیں گے کانہم جراد منتشر، جیسے ٹڈی دل نکلتے ہیں، ٹڈی دل کا غول آپ دیکھیں اکٹھے ہوتے ہیں، تو یہ اس دن اپنی قبروں سے یوں نکلیں گے۔ ظاہر ہے اب شہروں کے جو قبرستان ہیں آپ دیکھیں کتنے لوگوں کو دفن کیا جاتا ہے وہاں، قبریں دوبارہ پھر وہ قبریں بن رہی ہوتی ہیں، اتنے سارے لوگ جو اکٹھے نکلیں گے، اللہ اکبر۔ مہطعین الی الداع، اپنے سر کو جھکا کے ہمیں دوڑے جا رہے ہوں گے اس بلانے والے کی طرف جو داع ہوگا۔ یقول الکافرون ھذا یوم عسر، کافر کہیں گے یہ تو بڑا سخت اور کٹھن ہے دن۔ کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے قوم نوح نے جھٹلایا۔ فکذبوا عبدنا، انہوں نے جھٹلایا ہمارے بندے کو۔ وقالوا، اور انہوں نے کہہ دیا مجنون وازدجر، کہ یہ تو دیوانہ ہے، وازدجر، اور جھڑکا گیا اسے۔ فدعا ربہ، تو پھر اس نوح نے اپنے رب کو پکارا، انی مغلوب، اے اللہ میں مغلوب ہو گیا، فانتصر، تو میری مدد فرما۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، یہ فانتصر نصر کا مادہ جب باب افتعال میں جاتا ہے تو اس وقت اس میں وہ بدلہ لینے کا مادہ مفہوم پیدا ہوئے، وانتصر یعنی تو بدلہ لے، منتصرین انتقام لینے والے۔
ففتحنا ابواب السماء، تو ہم نے کھول دیے دروازے آسمان کے، بماء منہمر، چھاجو پانی پھر برسنے لگا اوپر سے، وفجرنا الارض عیونا، تو ہم نے زمین سے بھی چشمے جاری کر دیے، فالتقى الماء، تو پانی پھر مل گیا، اوپر والا پانی نیچے والے پانی سے، علی امر قد قدر، ایک ایسے معاملے کے لیے جس کا فیصلہ ہو چکا تھا، وحملناہ علی ذات الواح ودسور، اور ہم نے سوار کر دیا نوح کو علی ذات الواح، ایک ایسی چیز پر کہ جو بنائی گئی تھی، لوح کی جمع الواح، تختیوں سے پھٹوں سے بنائی، ودسور اور کیلوں سے، تجری باعیننا، وہ چل رہی تھی ہماری آنکھوں کے سامنے، انڈر آور واچ، جزاء لمن کان کفر، یہ بدلہ تھا اس شخص کا کہ جس کی ناقدری کی گئی تھی، وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً، اور بے شک ہم نے چھوڑ دیا ہے اس کشتی کو بھی نشانی کے طور پہ، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا۔ اب وہ کشتی جو ہے وہ بھی اب ظاہر ہے واضح کہیں ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تو اب واضح ہو جائے گی۔ وہ بہت بڑی کشتی تھی جو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم کے وحی کے مطابق تعمیر کی تھی، تو وہ بھی اس کے بھی کہیں نظر آ جائیں گے آثار، جہاں کہیں بھی پڑی ہے کھل کر سامنے آ جائے گی، اللہ نے اسے نشانی بنا کے چھوڑ دیا آنے والوں کے لیے۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، تو دیکھ لو کیسا تھا پھر میرا عذاب اور کیسا تھا میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے ذکر کے لیے، نصیحت کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی نصیحت کو قبول کرنے والا۔ کذبت عاد، عاد نے جھٹلا دیا، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، یہ عاد کون ہے؟ قوم عاد، دو عاد ہیں، عاد اولا عاد اخرى، تو یہ عاد اولا کا ذکر۔ کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا، ہم نے ان پہ ریح صرصر بھیج دی، وہ باد صرصر تیز ہوا، فی یوم نحس مستمر، ایک ایسے منحوس دن میں کہ جس کی نحوست کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں تھی، تنزع الناس کانہم اعجاز نخل منقعر، وہ ہوا لوگوں کو یوں کھینچ کھینچ کر اٹھا کے پھینک رہی تھی جیسے کھجور کے ٹوٹے ہوئے تنے ہوں۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، تو پھر کیسا رہا میرا عذاب اور کیسا رہا میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے آسان کر دیا ہے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کوئی ہے سمجھنے والا۔ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ، ثمود نے بھی جھٹلا دیا ہمارے اس انذار کو، ڈرانے کو، تنبیہات کو۔ فقالوا، اور انہوں نے کہا، ابشرم منا واحدہ، کیا ہمیں میں سے ایک انسان ہوگا، نتبعہ، ہم جس کا اتباع کریں گے، انا بلا شبہ اذا لفی ضلال وسعور، ہم تو اس وقت پڑ جائیں گے گمراہی کے اندر اور آگ کے اندر۔ سعیر کی جمع سعر، یہ تو ہود ہمیں سمود صالح ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم نے میری بات نہ مانی تو آگ تمہیں آ کر لپیٹ لے گی، بلکہ ہم نے اگر اس کی بات کو مان لیا تو اس دنیا کے اندر ہی ہم نے تو خود کو آگ میں ڈال لیا۔ القی الذکر علیہ من بیننا، کیا اس پہ ذکر ڈالا گیا ہے، وہی اس کو دی گئی ہے ہم میں سے، بل ہوا کذاب اشر، ایسا نہیں ہے، یہ شخص تو ہے ہی کذاب، اشر خود اپنی شیخیاں مارتا ہے۔ سیعلمون غدم، یہ آیت نمبر ہے 25، سورۃ القمر، آیت نمبر 25۔ سیعلمون غدم، انہیں کل ہی پتہ چل جائے گا، من الکذاب الاشر، کون ہے جھوٹا اور کون ہے جو ہمیں ڈینگیاں مار رہا ہے۔ انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم، ہم بھیج رہے ہیں ایک اونٹنی کو ان کی آزمائش کے لیے، ان کے لیے فتنہ بنا کے، فارتقبہم واصطبر، تو آپ انتظار کیجئے اور صبر کیجئے، ونبئہم ان الماء قسمۃ بینہم، آپ ان کو بتلا دو، نبئ خبر دو انہیں، ان الماء قسمۃ بینہم، یہ جو پانی ہے یہ اب تقسیم ہوگا ان کے درمیان، کل شرب محتضر، اور ہر ایک کو اپنی اپنی باری پہ اب حاضر ہونا ہوگا۔ اب ظاہر ہے آپ جانتے ہیں وہ جب اونٹنی آ گئی تھی تو وہ پانی سارا پی جاتی تھی، تو پھر لوگوں کے کہنے پہ باری طے کی گئی کہ ایک دن ان لوگوں کے جانور پانی پیئیں گے، ایک دن یہ اللہ کی اونٹنی پانی پیے گی، لیکن وہ جب اونٹنی والا دن آتا تو وہ پانی پی جاتی تھی، ان کے لیے کچھ بھی نہیں بچتا تھا اگلے دن۔ فنادوا صاحبهم، تو انہوں نے پھر پکارا، آواز دی اپنے اس ساتھی کو جو بدبخت تھا ان میں سے، فتعاطى فعقر، اس نے پھر اس کام کا بیڑا اٹھایا، ٹھیک ہے جناب میں کرتا ہوں اس کا علاج، فعقر، اور اس کی کونچیں کاٹ دی، قتل کر دیا اس کو۔
فکیف کان عذابی ونذر، تو کیسا تھا میرا عذاب اور پھر کیسا رہا میرا ڈرانا، انذار کرنا، تنبیہ کرنا۔ انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدہ، ہم نے ان پر ایک زبردست چیخ بھیج دی، ایک کڑک آواز آئی۔ وَكَانُوا كَحَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ، پس وہ ہو گئے اس باڑ کی مانند جسے روند ڈالا گیا ہو۔ باڑ لگاتے ہیں نا یہ جانوروں کے باڑے کے باہر، اور جانور ایویں اس کو کراس کرنے لگ جائیں تو وہ کچل کے جیسے چلے جائیں گے تو جو اس باڑ کا حشر ہو جائے گا، ہم نے انہیں اس طرح کر دیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے تو قرآن کو ذکر کے لیے، نصیحت کے لیے نہایت آسان کر دیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی سمجھنے والا؟ کذبت قوم لوط بالنذر، قوم لوط نے بھی جھٹلا دیا ہماری تنبیہات کو، انذار کو، ڈرانے کو۔ انا ارسلنا علیہم حاصبا، تو ہم نے ان پر بھیج دی پتھراؤ کرنے والی ہوا، پتھروں والی ہوا۔ دوسرے مقامات پر ہے وَأَمْطَرْنَا، ہم نے پتھروں والی بارش ان پر نازل کی، بھیج دی ان پہ ہوا پتھروں والی۔ الا آل لوط، سوائے آل لوط کے، جو لوط کی آل تھی، لوط خود دو بیٹیاں ان کی، ان کو بچا لیا، اس کے سوا۔ نجیناہم بسحر، ہم نے انہیں پچھلے پہر رات جو سحر کا وقت ہوتا ہے اس وقت انہیں نجات دے دی۔ نعمتا من عندنا، یہ نعمت تھی اپنے خاص، ہمارا جو فضل تھا یہ، اس وجہ سے ہم نے اسے بچایا۔ کذالک نجزی من شکر، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر اس شخص کو جو شکر گزار بن جاتا ہے۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا، یقیناً بلا شبہ، لقد اب یہ نحوی شیعہ جو عالم ہے اس کے نزدیک لقد قسم کے درجے میں بات چلی جاتی ہے، لام تاکید کا، قد تحقیق کا۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ، اس نے لازماً ڈرایا تھا انہیں، حضرت لوط نے، بطشتنا، ہماری پکڑ سے، فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، لیکن انہوں نے وہی شک میں پڑے رہے ہماری اس تنبیہ کے بارے میں۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، بلکہ انہوں نے تو کوشش کی تھی کہ اس کے جو مہمان فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں گئے تھے ان کو روکنے کی کوشش کی۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، اپنے مہمانوں کی حفاظت سے۔ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، تو ہم نے ان کی بینائی کو باطل کر دیا، ختم کر دیا۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، اور کہا کہ چکھو عذابی، میرے عذاب کو، وَنُذُرِ، اور مزہ میری ان ڈرانوں، میری جو تنبیہات تھی، انذار تھی، ان کو ڈرانے، ان کو جھٹلانے کا مزہ چکھو۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، اور ان کو صبح صبح آ کے اچانک شب خون مارا ان کے اوپر ہمارے اس عذاب نے، ایسا عذاب کہ جو ٹلنے والا نہیں تھا، مستقر۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، تو چکھو اب مزہ میرے عذاب کا اور میرے انذار کا، تنبیہات کا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ذکر کے لیے، کوئی ہے سیکھنے والا۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور بلا شبہ آئے تھے آل فرعون کے پاس بھی بہت سی تنبیہات، بڑی نذر، بڑی وارننگز آئی تھیں۔ کذبوا بآیاتنا کلھا، اور انہوں نے ہماری تمام آیتوں کو جھٹلا دیا۔ کتنی نشانیاں آئی تھیں قوم فرعون کے پاس؟ کوئی ہے ذہن میں آپ کے؟ 9 نشانیاں، کتنی؟ 9 واضح معجزات آئے تھے۔ 2 ان میں سے سلطان مبین، بلکہ ایک کو تو اللہ نے سلطان مبین کہا، وہ جو اژدہا تھا، دوسرا ید بیضا تھا، اور 7 دوسری نشانیاں ایک آیت میں تو آ گئی ہیں کافی ساری۔ فَأَخَذَ عَلَيْهِمُ الطُّوفَانُ وَالْجَرَادُ وَالْقُمَّلُ وَالضَّفَادِعُ وَالدَّمُ، یہ سارے 9 ٹوٹل قرآن میں سورۃ بنی اسرائیل میں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، آل فرعون کے پاس 9 نشانیاں ہیں، سب کو جھٹلا دیا انہوں نے۔ کذبوا بآیاتنا کلھا فاخذناہم اخذ عزیز مقتدر، تو ہم نے انہیں پکڑ لیا ایک ایسی پکڑ کے جیسے ایک عزیز پکڑتا ہے، زبردست، غالب، مقتدر، ایک اقتدار والا، کوئی صاحب مقتدر کی جو پکڑ ہوتی ہے اس پکڑ کے ساتھ ہم نے پکڑا۔ اب یہ سارے باتیں ہو گئی، اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش سے آگے خطاب ہے۔ اکفارکم خیر من اولئکم، اے قریش کے لوگوں بھلا دیکھو تو صحیح، تمہارے جو کافر ہیں وہ بہتر ہیں ان کافروں سے، جو عاد اور سمود اور قوم نوح اور قوم لوط کے کافر ہو گزرے ہیں، کیا تمہارے کافر ان سے بہتر ہیں؟ ام لکم براۃ فی الزبر، یا تمہارے لیے کوئی برات نامہ ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے گا، تم بری ہو؟ کوئی ہے برات نامہ فی الزبر؟ پہلی کتابوں میں کوئی آ گئی ہے دلیل تمہارے پاس؟ ام یقولون نحن جمیع منتصر، یا یہ ایسے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایسی بڑی جمعیت ہیں منتصر، ہم خود اپنا ڈیفینڈ بدلہ لے سکتے ہیں ہم۔
سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب یہ شکست دے دی جائے گی ان کی جو بھی جمعیت ہے، جو بھی جتھا ہے، ویولون الدبر، اور یہ بھاگیں گے پیٹھ دکھا کر۔ یہ وہ آیت ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر والی رات اللہ سے دعا کی، اور صبح جب سجدے سے جب اٹھے تو پھر یہ آیت پڑھ رہے تھے، سیہزم الجمع ویولون الدبر، صبح یہ جمعیت شکست کھا جائے گی، یہ پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں گے۔ بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، نہیں بلکہ یہ تو چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں، اصل تو عذاب وہ جو الساعہ ہے، سب سے بڑی آفت تو وہ الساعہ، یہ قیامت تو ہم کہتے ہیں نا جب دوبارہ قبروں سے نکلیں گے، الساعہ وہ ہے کہ جب وہ یہ سارا نظام درہم برہم ہوگا، وہ گھڑی جب آئے گی۔ سورۃ حج کی جو پہلی آیت ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، وہ جو زلزلہ ہے الساعہ کا وہ بہت بھاری شے ہے، کہ جب یہ کاسمک بیلنس خراب ہوگا، فورس آف گریویٹیشن جب یہ ڈفرنٹ پلینٹس اور گلیکسیز کے درمیان اس میں کوئی امبیلنس آئے گا تو یہ آپس میں ٹکرائیں گے، تو وہ ہے الساعہ، ہر شے برباد ہوگی۔ بل الساعۃ موعدہم، ان سے اصل نمٹنے کا جو موعد ہے وہ کیا ہے؟ الساعہ، اصل وعدے کا وقت ان سے، یہ ظرف مکان اور یہ ظرف زمان ہوگا، وہ ہے الساعہ، والساعۃ ادھیٰ وامر، اور جو ساعہ ہے وہ بہت بڑی آفت ہے، وامر، اور بہت بٹر، سب سے تلخ شے۔ ان المجرمین فی عذاب، ان المجرمین، اور بلا شبہ یہ جو مجرم ہیں، فی ضلال وسعور، یہ گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہیں، وسعور، اور ان کی مت ماری ہوئی۔ یوم یسحبون فی النار، جس دن یہ گھسیٹے جائیں گے آگ میں، علی وجوہہم، چہروں کے بل، ذوقوا مس سقر، یہ ذوق سے جمع ہو گیا، ذوقوا، چکھو بھائی، مس سقر، یہ جہنم کی آگ کا مزہ۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر، بلا شبہ ہم نے ہر شے کو پیدا کیا ایک اندازے کے مطابق۔ وما امرنا الا واحدۃ، نہیں ہوتا ہمارا امر، ہمارا حکم نہیں ہوتا مگر ایک کلمح بالبصر، جیسے پلک جھپکتی ہے، ہمارا امر تو بس اتنی دیر لیتا۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ، اے قریش، ہم نے ہلاک کر دیا ہے اسی جزیرہ نمائے عرب کے اندر بہت سی بستیوں کو تم سے پہلے، حال میں مدکر، تو ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ، اور ہر شے جو انہوں نے کی ہے، ہر کام جو وہ کر رہے ہیں، فِي الزُّبُرِ، وہ اعمال نامے کے اندر، کتاب کے اندر درج ہو رہا ہے، جو کچھ بھی انہوں نے کیا۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، ہر چھوٹی ہر بڑی شے مستتر، وہ بھی درج کر لی گئی۔ ان المتقین فی جنات ونہر، جو خدا ترس، خدا سے ڈرنے والے لوگ ہیں، وہ باغوں میں ہوں گے اور دریاؤں نہروں میں ہوں گے، فی مقعد صدق عند ملیک، اور ان کا مقام تو بڑا عالی مقام ہے، عند ملیک مقتدر، عند ملیک، اس بادشاہ کے پاس، مقتدر، جو بڑا صاحب اقتدار ہے۔ یہ تھی سورۃ قمر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ رحمان۔ الرحمن علم القرآن، یہ سورۃ رحمان اور سورۃ واقعہ، ان میں نسبت زوجیت ہے آپس میں۔ الرحمن، اللہ کے جتنے بھی نام ہیں ان میں سے سب سے زیادہ شاندار نام، چوٹی والا نام، وہ نام رحمان ہے۔ یہ رحمان اور رحیم دو نام اللہ کے آئے ہیں، یہ بڑی کثرت کے ساتھ، بسم اللہ ہم پڑھتے ہیں، اس میں بھی رحمان رحیم، سورۃ فاتحہ کے اندر بھی آئے ہیں۔ ان دونوں کا مادہ راحمیم ہے، لیکن ایک فاعلان کے وزن پر ہے، ایک فاعل کے وزن پر ہے، صفت مشبہ صفت مبالغہ فاعلان اور صفت مشبہ فاعل، اور ان دونوں کے اندر جو خوبی ہے وہ یہ کہ فاعلان کے وزن پہ جو بھی صیغہ آئے گا اس کے میننگ میں کیا پایا جائے گا؟ مبالغہ، زیادتی، شدت پائی جائے گی۔ فاعلان کے وزن پہ جو بھی آئے گا، تو رحمان اس کے میننگ میں بھی شدت ہے، جس کی رحمت بڑی شدید ہے، جوش اور ٹھاٹھے مارتے سمندر کی مانند، اور رحیم جس کی صفت، رحیم صفت مشبہ کا وہ وزن جس میں دوام پایا جاتا ہے، استقلال پایا جاتا ہے، ایک یعنی کہ مستقل مزاجی پائی جاتی ہے۔ اس کی رحمت ایک تو ہے ٹھاٹھے مارتے سمندر کی طرح، اور یہ کیفیت اس کی مسلسل ہے، یہ کیفیت مسلسل ہے، ہمیشہ ٹھاٹھے مارتے سمندر کی طرح ہے، کبھی کمی آتی، ہم انسانوں میں کمی آ جاتی ہے، کوئی منظر دیکھتے ہیں جیسے غزہ میں ہے، دیکھتے رونا آ جاتا ہے، لیکن وہ 2-4 گھنٹے گزرے تو پھر اور دوسری چیزیں دیکھیں تو پھر وہ دوبارہ کیا ہو گیا؟ نارمل۔ لیکن اللہ کی وہ کیفیت جو رحمان کی ہے وہ مسلسل اسی طرح رہتی ہے، اس میں کوئی کمی آتی نہیں۔ الرحمن علم القرآن، اور اللہ نے سکھایا کیا ہے؟
قرآن، باقی ساری چیزیں کس نے سکھائی؟ اللہ نے سکھائی۔ اللہ نے جتنا علم دیا ان میں سے سب سے اعلیٰ علم کون سا ہے؟ قرآن کا علم ہے۔ خلق الانسان، اللہ نے انسان بنایا، تو کھوتا کس نے بنایا؟ اب اللہ نے بنایا۔ باقی جانور کس نے؟ اللہ نے بنایا۔ لیکن اللہ نے جتنی چیزیں بنائی ان میں سب سے اعلیٰ کون سی چیز؟ انسان بنا۔ علمہ البیان، اور اللہ نے اسے کیا سکھایا؟ بولنا سکھایا۔ باقی ساری چیزیں بھی اللہ نے دی، لیکن جتنی بھی دی ہوئی صلاحیتیں ہیں، انسان کے پاس سب سے جداگانہ، جس کی وجہ سے وہ جانوروں سے ممتاز ہے، وہ کیا صلاحیت ہے؟ بیان ہے۔ جانور بول نہیں سکتا، باقی چیزیں جانوروں کے پاس زیادہ ہیں کمپیریٹیولی ہم سے، ریلیٹیولی اگر آپ دیکھیں تو کوئی جانور دیکھتے ہیں بہت زیادہ، ہم اتنا دیکھ سکتے نہیں ہے۔ باز اڑ رہا ہوتا ہے آسمان کی بلندیوں پہ، زمین سوئی سے باریک چیز دیکھ لیتا، اور کئی جانور ایسے ہیں، کئی پرندے، انہیں رات کو دیکھنے کے لیے روشنی بھی چاہیے، ہمیں روشنی چاہیے دیکھ، انہیں نہیں چاہیے، تو اتنا تیز دیکھ۔ گھوڑا اور یہ کتنا زور سے سنتا ہے، اس کی جو ہیرنگ پاور ہے ہم سے بہت زیادہ ہے، اور باقی جانور جو سونگنے کی پاور ہم سے کہیں زیادہ۔ ہم تو ان سے ممتاز ہیں، تو کس بنیاد پر بول لیتے ہیں؟ وہ بول نہیں سکتے۔ اللہ نے سکھایا انسان کو بیان۔ رحمان جس نے انسان کو جس نے قرآن کی تعلیم دی، انسان بنایا اور اسے بولنا سکھایا، تو نتیجہ کیا نکلنا چاہیے کہ انسان کو چاہیے قرآن بولے، قرآن سیکھے، قرآن آگے دوسروں کو سکھائے۔ ہاں، یہ نتیجہ آٹومیٹکلی یہ نکلتا ہے۔ رحمان ہے جس نے انسان بنایا، قرآن سکھایا اور اسے بیان کی تعلیم دی، وہ یہ اب بولے، یہ پڑھے، اسے بیان کرے۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب کے تحت چل رہے ہیں، انہی کی گردش سے تمہارے ماہ و سال وجود میں آتے ہیں، یہ ایک حساب سے چل رہا ہے نظام۔ والنجم والشجر یسجدان، اور یہ جو نجم ہیں، اگر نجم کو جوڑیں پیچھے سورج اور چاند کے ساتھ تو پھر ترجمہ کریں گے ستارے۔ کیا ترجمہ کریں گے؟ ستارہ۔ لیکن اگر اگلے لفظ شجر کے ساتھ جوڑ دیں تو پھر ترجمہ کریں گے جھاڑیاں۔ درخت کے ساتھ جھاڑی اور سورج چاند کے ساتھ ستارے۔ اگلی آیت کے ساتھ، اگلے لفظ کے ساتھ جوڑیں تو جھاڑی ہوگا۔ لیکن آسمان پہ بھی جو اتنے ستارے ہوتے ہیں، جھاڑیوں کی طرح ہی لگ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ عربی میں دونوں طرح مستعمل ہے، ستاروں کا مطلب بھی ہوتا ہے نجم کا، اور جھاڑیوں کا میننگ بھی اس میں آتا ہے۔ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، یہ جھاڑیاں اور درخت بھی کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ کر رہے ہیں۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، اللہ نے آسمان کو اٹھایا ہے، بلند کیا ہے۔ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور اس میں کیا رکھ دیا؟ ایک کاسمک بیلنس رکھ دیا، ایک گریویٹیشنل پل رکھ دیا، ان میں ایک میزان، بیلنس ہے۔ اللہ تطغوا فی المیزان، دیکھو خلل نہ ڈالو، بڑھاؤ مت، آگے نہ لے جاؤ اللہ کے اس میزان میں۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور وزن کیا کرو انصاف کے ساتھ۔ اقیم الوزن، ٹھیک ٹھیک تولا کرو انصاف کے ساتھ۔ ولا تخسروا المیزان، اور کمی نہ کرو۔ پیچھے تطغوا تھا، یہاں تخسروا ہے۔ تطغوا طغیان، آگے بڑھ جانا، تخسروا کم کرنا، نہ بڑھاؤ نہ کم کرو اس میزان میں۔ والارض وضعها للانام، اور زمین ہم نے اس کو بنا دیا ہے انام کے لیے، مخلوقات کے لیے۔ فیہا فاکہۃ، اس میں پھل ہیں، فاکہہ میوے ہیں۔ والنخل ذات الاکمام، اور کھجور کے درخت ہیں ذات الاکمام، جن کے پھل غلافوں کے اندر لپٹے ہوئے۔ والحب ذو العصف، اور والحب غلے ہیں، ذو العصف بھوسے کے اندر لپٹے ہوئے۔ والریحان، اس کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں، اس میں دوسرا اناج بھی ہو سکتا ہے اور اس میں خوشبودار پھول بھی ہو سکتے ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی نعمتوں اور کون کون سی قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ان میں دونوں مفہوم امبیڈڈ ہوتے ہیں، قدرت بھی اور نعمت بھی۔ اور یہ واحد صورت ہے پورے قرآن مجید میں جس میں تثنیہ کے صیغے کے ساتھ چلتا ہے، تکذبان، تثنیہ کا صیغہ تھرو آؤٹ 31 آیات ہیں، تثنیہ کا صیغہ آئے گا، کیونکہ جن و انس دونوں مراد ہیں اس میں۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، پیدا فرمایا اس نے انسان کو من صلصال کالفخار، اس سوکھے ہوئے گارے سے کہ جو اتنا سوکھ گیا ہو کہ ٹھکری بن گیا ہو پکی۔ صلصال سوکھا ہوا گارا، لیکن وہ سوکھ کر اتنا پکا ہو گیا ہو، کالفخار، وہ جیسے کوئی شے پکا نہ لی جائے کہیں سے، ٹھیکرا بن جاتا ہے پکا، فخار۔ یہ قرآن مجید میں مختلف یوں کہہ لیجئے کہ مراحل کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ میں بتا رہا ہوں، کل فخار، جیسے آپ اس گارا سوکھ گیا تھا نا، اس کو مزید پکا لیں، پکا کے اب ٹھیکرا بن گیا نا، فخار، اب وہ ہو گیا۔ پہلے تھا سلسال، کھن کھنانے والا گارا، کھنک ہے اس میں، کچھ تھوڑی کھنک ہے،
آپ پاؤں رکھیں نا، وہ کہیں جا کر آپ دیکھیں کیچڑ جہاں سوکھ جاتا ہے تو زمین پھٹی پھٹی ہوتی ہے، پاؤں رکھیں کرنچ 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 ہو رہا ہوتا ہے، وہ ہے آواز سوکھا گارا۔ وہ مزید پکا ہو جائے تھوڑا سا، وہ ہے کل فخار۔ یعنی یہ قرآن میں مختلف مراحل ہیں، ایک تو ہے تراب سوکھی مٹی، پھر ہو گیا اس کے بعد تین گیلی مٹی، اور پھر ہو گیا تین لازب وہ مٹی کہ جس میں تھوڑی بہت بدبو آ گئی ہو، پھر حمائی مسنون اور پھر بہت زیادہ بدبودار گارا، پھر منسلسال من حمائی مسنون وہ سوکھا گارا بدبودار کیا ہو جائے، سوکھ جائے۔ سوکھی مٹی، گیلی مٹی، لیسدار مٹی، بدبودار وہ ہوگا گارا، اور پھر وہ سلسال سوکھ گیا، اور پھر سوکھا ہوا ٹھیکرا بن گیا کل فخار۔ سمجھ آ رہی یہ سارا۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، اور اس نے پیدا کیا جنوں کو مارج من نار آگ کی لپٹ سے، آگ کی لو سے۔ آگ کا جب شعلہ جلاتے ہیں تو ایک تو ہے شعلہ جو نظر آ رہا ہے، اس شعلے کے اوپر سطح ہوتی ہے جو نظر نہیں آ رہی ہوتی، اس سے جن کو بنایا گیا ہے، جن نظر نہیں آتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ رب المشرقین و رب المغربین، وہ تو رب ہے دونوں مشرقوں کا دونوں مغربوں کا۔ یہ سردیوں گرمیوں میں مشرق مغرب تھوڑا سا بدل جاتے ہیں، سردیوں میں سورج یہیں سے نکلتا ہے وہیں غروب ہو جاتا ہے، گرمیوں میں یہاں سے نکلتا ہے ادھر آ کے ڈوب، دونوں مشرق اور دونوں مغرب۔ ملٹی ورس نہیں مجھے ظاہر ہے یہ تو ہمارے سولر سسٹم کا معاملہ ہے نا، باقی سولر سسٹمز میں کیا کیا ہے وہ اللہ جانے۔ آپ مراد لے لیں، دنیا میں کروڑوں سولر سسٹم ہوں، ہر کسی کا اپنا مشرق ہوگا اپنا مغرب، ہمارا یہ ہے۔ میں تو ایک اپنے حساب سے وہ بات جیسے علماء بتاتے ہیں، مرج البحرین یلتقیان، اس نے چلا دیے ہیں دو دریا جو آپس میں ٹکراتے ہیں ملتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جب مرج البحرین دو سمندر ہیں دو بحر ہیں، یلتقیان آپس میں مل رہے ہیں، بینہما برزخ، لیکن ان کے درمیان ایک برزخ ہے، ایک پردہ ہے، لا یبغیان، وہ اپنی حد سے آگے بڑھتے نہیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں میں سے نکلتے ہیں لؤلؤ موتی نکلتے ہیں، مرجان مونگے نکلتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ، اور اسی کے ہیں یہ جہاز جو اونچے اونچے سمندر میں چلتے ہیں۔ جب جہاز سمندر میں چلا گیا تو اب وہ اللہ کے سوا کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتا، اسے صرف اللہ ہی ہے جو دوبارہ واپس لے کر آتا ہے۔ فی البحر کالأعلام، سمندروں میں چل رہے ہوتے ہیں پہاڑوں کی طرح۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تو جھٹلاؤ گے۔ کل من علیہا فان، جو کچھ بھی ہے اس زمین پر کیا ہونے والا ہے، فنا ہونے والا ہے۔ ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اور باقی رہے گی ایک تیرے رب کی ذات ذو الجلال جو بڑی عظمت والا ہے، والاکرام اور بڑے اکرام والا ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والارض، اسی سے ہی مانگتے ہیں وہ سب جو بھی ہیں آسمانوں میں اور جو بھی ہیں زمینوں میں، سوال اسی سے کرتے ہیں۔ کل یوم هو فی شأن، ہر یوم ہر آن ہر لمحہ وہ ایک نئی شان کے اندر ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان، ہم ان قریب فارغ ہو جائیں گے تمہارے حساب کے لیے۔ ایھا الثقلان، اے دو بوجھو، دو بوجھ کون سے ہیں؟ انسان اور جن، ان دو مخلوقوں کو ثقلین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ثقلین، اے دو یہ جو بوجھ ہیں۔ ثقل کسے کہتے ہیں؟ ثقل بوجھ کو، بوجھ ایک ثقیل شے، بھاری شے، ہاں ثقل بوجھ، ٹھیک ہے نا۔ تو دو ثقلان، دو ثقل، دو بوجھ، یہ کون ہے؟ انسان اور جن۔ ہم تمہارے لیے ابھی فارغ ہو جاتے ہیں، گھبراتے کیوں ہو؟ سنفرغ لکم، ابھی ہم تمہارا حساب کتاب لیتے ہیں۔ ایھا الثقلان، اے دو ثقلین، اے دو بوجھ جو انسان اور جن۔
فبأي آلاء ربكما تكذبان یا معاشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ ہو، ان استطاعتم اگر تمہارے اندر طاقت ہے، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض کہ تم نکل بھاگ کر جا سکتے ہو زمین و آسمان کی سرحدوں سے، تو فنفذوا تو ذرا بھاگ کے دکھاؤ، لا تنفذون الا بسلطان تم نہیں بھاگ سکتے مگر بسلطان، سلطان اللہ کا ہی ہوگا جہاں بھی تم جاؤ گے، بادشاہت اسی کی ہوگی، یا یوں ترجمہ کریں کہ اس کے حصہ نکلنے کے لیے بڑا زور چاہیے، تمہارے پاس وہ ہے کسی کے پاس بھی نہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار تم پر چھوڑا جائے گا شعلہ آگ کا، شواظ من نار آگ کا شعلہ تمہارے اوپر چھوڑا جائے گا، ونحاس اور دھواں ہوگا، فلا تنتصران تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء پھر جب آسمان پھٹ جائے گا، فکانت وردۃ کالدہان تو وہ ہو جائے گا سرخ، وردہ کا مطلب سرخ، کالدہان جیسے لال تیل کی تلچھٹ نہیں ہوتی جب اسے آپ گرم کرتے ہیں، یا لال چمڑے کی طرح سورہ آسمان یوں ہو جائے گا لال۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان تو پھر اس دن اللہ پوچھے گا نہیں گناہوں کے بارے میں، انسانوں اور جنوں سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھے گا، بات واضح ہوگی، ہر شے کھلی، یہ کیا کہ نہیں کیا، یہ کیا کہ نہیں کیا، یہ کوئی نہیں ہوگا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسیماہم مجرم پہچان لیے جائیں گے اپنی پیشانیوں سے، مجرم نظر آ جائیں گے، ایک ایک علیحدہ علیحدہ گناہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، مجرم پیشانیوں سے نظر آ جائیں گے۔ فیؤخذ بالنواصی والاقدام تو انہیں پکڑا جائے گا ادھر پاؤں سے اور ادھر پیشانی سے، پاؤں اور پیشانی سے پکڑ کے اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون یہ ہے وہ جہنم جس کو مجرم جھٹلایا کرتے تھے۔ یطوفون بینها وبین حمیم نان وہ طواف کرتے رہیں گے، چکر لگاتے رہیں گے وہ آگ اور کھولتے پانی کے درمیان۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان اب یہ جو دو جنتوں کا ذکر آ رہا ہے یہاں، دو جنتیں، ولمن خاف مقام ربه جنتان اور اس کے مقابلے میں وہ شخص کے جو ڈرتا رہا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا افنان وہ بھرپور ہری بھری ڈالیوں والی جنتیں، ذواتا افنان۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عینان تجریان ان دونوں جنتوں میں تو دو دو چشمے ہیں رواں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان دونوں جنتوں میں ہر قسم کے لذیذ پھلوں کی دو دو قسمیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق متكئين على فرش وہ تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے ایسے فرشوں پر، بطائنها من استبرق جن کا وہ دبیز ریشم جن کے اوپر بچھا ہوا ہوگا، بڑا موٹا گاڑھا ریشم بچھا ہوگا، اس پہ تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے۔ وجن الجنتین دان وجن الجنتین دان اور جنتوں کے جو پھل ہیں وہ قریب قریب لٹکے ہوں گے، ایسے ہاتھ بڑھا کر کیا کر لیں گے، وہ توڑ لیں گے، بیٹھے ہوئے ہیں بستروں پر اور پھل ساتھ ہی لٹکا ہوا ہے جسے وہ ہاتھ بڑھا کے بھی توڑ سکتے ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف ان جنتوں میں ہوں گی ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں، قاصرات الطرف آنکھیں جو نیچے کر کے رکھنے والیاں، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان ایسی کہ جن کو نہ تو پہلے کسی انسان نے چھوا ہوگا نہ کسی جن نے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان ایسی خوبصورت گویا کہ وہ یاقوت اور مرجان ہوں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الاحسان الا الاحسان نہیں ہے احسان کا بدلہ مگر احسان۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان اور ان دونوں کے علاوہ دو جنتیں اور بھی ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان مدہامتان بڑی گھنی بڑی سرسبز بڑی شاداب۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عینان نضاختان ان میں بھی دو چشمے ہوں گے ابلتے ہوئے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ان میں بھی میوے ہوں گے پھل ہوں گے، ونخل ورمان کھجوریں ہوں گی انار ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان ان نعمتوں میں ان جنتوں میں بھی ہوں گی خوبصورت اور خوبصورت عورتیں، خیرات حسان خوبصورت اور خوبصورت عورتیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام حوریں ہوں گی جو ٹھہری ہوئی ہوں گی خیموں کے اندر۔
فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، نہ تو انہیں پہلے کبھی انسان نے چھوا ہوگا نہ ہی کبھی کسی جن نے چھوا ہوگا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر، وہ ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے سبز قالینوں پر، وعبقری حسان، جو بہت ہی نادر ہوں گے، خوبصورت ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بہت برکت والا ہے نام تیرے رب کا جو بڑے جلال والا ہے اور بڑے اکرام والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ، جس وقت واقع ہوگی وہ واقع ہونے والی، قیامت جس دن وہ واقع ہوگی وہ واقع ہونے والی، لیس لوقعتها کاذبہ، تو اس کے واقع ہونے کو کوئی جھٹلانے والا نہیں ہے۔ خافضۃ الرافعہ، یہ ہوگی کچھ کو جھکا دے گی، پست کر دے گی، اور کچھ کو بلند کر دے گی، کچھ لوگوں کو دبا دے گی، جھکا دے گی، ذلیل کر دے گی، کچھ کو اٹھا دے گی، بلند کر دے گی۔ اذا رجت الارض رجا، جب یہ زمین ہلا ڈالی جائے گی یک بارگی، ایک دفعہ ہلائی جائے گی زور سے۔ ابست الجبال بسا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے مکمل طور پہ۔ فکانت ہباء منبثا، تو وہ ہو جائیں گے جیسے گرد نہیں اڑتی پھر رہی ہوتی، یوں ہو جائیں گے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور تم ہو جاؤ گے کتنے گروہوں میں؟ 3 گروہوں میں تم لوگ ہو جاؤ گے۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، ایک تو ہوں گے دائیں بازو والے، مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، تو دائیں بازو والوں کا تو کیا کہنا، ان کی تو کیا بات ہے۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور دوسرا گروہ ہو جائے گا بائیں ہاتھ والا، بائیں بازو والا، مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور کیا پتا تمہیں کیا ہوگا برا ٹھکانہ بائیں ہاتھ والوں کا۔ والسابقون السابقون، اور سبقت لے جانے والے تو پھر ہیں سبقت لے جانے والے ہی، اولئک المقربون، یہ ہیں اللہ کے مقرب لوگ۔ عموماً قرآن میں آپ پڑھیں گے تو 2 لوگوں کا تذکرہ ہے، دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ۔ اس صورت میں ایک اور تیسری کیٹیگری ہے جو آگے نکل گئے ہیں، جو السابقون السابقون، وہ جو آگے نکل گئے ہیں، بنچ آف پیپل، وہ آگے چلے گئے ہیں، ایک دائیں والے ایک بائیں والے، دائیں والے بھی جنتی ہیں لیکن یہ کچھ آگے نکل گئے ہیں لوگ۔ سابقون السابقون اولئک المقربون، یہ اللہ کے خاص کیا بندے ہیں؟ مقرب بندے ہیں۔ فی جنات النعیم، جو نعمتوں والی جنت میں ہوں گے۔ سلۃ من الاولین، بہت سارے ہوں گے پہلوں میں سے، وقلیل من الآخرین، اور بہت کم ہوں گے پچھلوں میں سے۔ علی سرر موضونہ، یہ بیٹھے ہوں گے اپنی مسندوں پر، اپنے تختوں پر، وہ جو بڑے سجائے گئے ہوں گے نا ان کے لیے تخت، ان پہ بیٹھے ہوں گے۔ متکئین علیہا، ٹیک لگایا ہوگا اس پہ، متقابلین، ایک دوسرے کے سامنے سامنے، تقابل، ایک دوسرے سے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے اوپر گھومتے پھرتے رہیں گے وہ لڑکے جو ہمیشہ ہی گھومتے پھرتے رہیں گے، ان کے وہ جو ویٹرز ہیں کبھی غائب ہوں گے، مخلدون، ہمیشہ رہیں گے وہاں۔ باکواب و اباریک، باکواب، اباریک کا ساغر صراحی اور جام لے کر، من معین، ایسے شراب، ایسے چشمہ نترے ہوا جو ہوگا، بالکل نترے ہوئے شراب کے صراحیاں اور جام اور آب خورے اور وائن کپس لے کے ان کے اوپر گھومتے پھرتے رہیں گے۔ لا یصدعون عنہا، ایسی شراب کہ جس سے ان کا سر نہیں چکرائے گا، ولا ینزفون، اور نہ ہی ان کا عقل خراب ہوگا، عقل پہ کوئی پردہ آئے گا، ایسا معاملہ بھی نہیں۔ وفاکہۃ، اور لذیذ میوے ہوں گے، مما یتخیرون، اس میں سے جو انہیں پسند ہوگا وہ اس سے لے لیں گے۔ ولحم طیر مما یشتہون، اور گوشت جو بھی انہیں پسند ہوگا، ہرن کا کھائیں، پرندوں کا کھائیں، اور بھی جو گوشت مانگے گے ملے گا۔ وحور عین، اور حوریں ہوں گی خوبصورت آنکھوں والی، کامثال اللؤلؤ المکنون، ایسے حسین جیسے موتی جنہیں چھپا کر رکھا گیا ہو۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ سب کچھ انہیں ملے گا بدلے کے طور پہ کہ جو وہ اعمال کرتے رہے تھے۔ لا يسمعون فيها لغوا، نہ وہ اس میں سنیں گے کوئی لغو بیہودہ بات، ولا تاثیما، نہ کوئی گناہ کا قول۔ الا قیلا سلاما سلاما، بس صرف ایک بات ہوگی، سلامتی سلامتی، یہ قول سنیں گے، اور کوئی نہ گناہ کی بات ہوگی نہ فضول بات ہوگی۔ اصحاب الیمین، اور اس کے مقابلے میں جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے، ما اصحاب الیمین، ان کی تو کیا بات ہے۔ فی صدر مخضود، وہ ہوں گے بیری کے اندر، ایسی بیری کہ جن میں کانٹے نہیں ہوں گے۔ اب آپ یہ نہ سوچیے گا کہ وہ جنت کیسی ہوگی جہاں بیری ملنے، تو یہ بیری معلوم نہیں اب کس طرح کی، یہ تو ہم نے تو یہاں بیر دیکھیں، تو یہ جس بیری کا اللہ ذکر کر رہے ہیں یہ پتہ نہیں کیسی بیری۔ فی صدر مخضود، یہ آپ نے صدر کا لفظ وہ بھی پڑھا ہے، ابھی ہم سورہ نجم میں پڑھا ہے، سدرۃ المنتہا، سدرۃ
وہ جہاں حضرت جبرائیل امین لے کر گئے اور اللہ کے رسول سے کہا کہ آگے میں جا نہیں سکتا، وہ بیری ہے وہاں انتہا پہ، آخری انتہا بالکل وہاں پہ بیری، اس پہ وہ جو کو اللہ کا نور یا کوئی تجلیات یا کوئی شے وہاں پڑ رہی تھی، وہ بیری معلوم نہیں اس کی کیا نوعیت ہے۔ تو اسی طرح یہ جو جنت جس کا اب خصوصی ذکر ہوا، دائیں ہاتھ والوں کا، دائیں ہاتھ دائیں بازو والوں کی جو جنت ہے اس میں وہ بیریوں میں ہوں گے، بغیر کانٹوں والی بیریاں، کانٹے نہیں ہوں گے اس میں۔ وطلح منضود، اور کیلے ہوں گے منضود تہ بتہ، وظل ممدود، اور سائے ہوں گے دور تک پھیلے ہوئے، وماء مسکوب، اور پانی ہوگا رواں جاری، وفاکہۃ کثیرہ، اور پھل ہوں گے طرح طرح کے بہت سارے، لا مقطوعۃ ولا ممنوع، نہ تو گرا ہوا پھل اور نہ ہی ٹوٹا ہوا، نہ ہی پھل کبھی ختم ہوگا اور نہ ہی پھل گرا ہوا ہوگا۔ تو ترجمہ کر لیجیے، دونوں کا معنی ایک ہی ہے، لا مقطوع، نہ کبھی ختم ہونے والا، ولا ممنوع، اور نہ ہی اس سے روکا گیا ہو، روک ٹوک بھی نہیں ہوگی اور ختم بھی نہیں ہوگا، یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ فرش مرفوعہ، اور ان کے جو فرش ہوں گے، جو بیٹھنے کی ان کی جگہ مرفوعہ، وہ بلند ہوں گی، ان کی مسندیں بلند ہوں گی جن پہ بیٹھے ہوں گے۔ انا انشأناہن انشاء، ہم پیدا کریں گے ان کے لیے ان کی بیویوں کو نئے سرے سے، فجعلناہن ابکارا، اور انہیں بنائیں گے کنواریاں، عرباً اترابا، عرباً اترابا، ایک تو ہم عمر ہوں گی اور محبت کرنے والی ہوں گی شوہروں سے، لاصحاب الیمین، یہ ہوگا دائیں بازو والوں کے لیے، سلۃ من الاولین وسلۃ من الآخرین، یہ دائیں بازو والے لوگ پہلوں میں سے بھی بہت سارے ہیں اور بعد والوں میں سے بھی بہت سارے ہیں۔ واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، اور جو بائیں بازو والے ہیں، ما اصحاب الشمال، ان کا کیا حال ہوگا بائیں بازو والوں کا، فی سموم و حمیم، ایک تو ہوں گے وہ گرم لو کے اندر، بہت گرم ہوا، وہ حمیم، اور کھولتا پانی، کھولتے پانی میں ہوں گے اور سموم کے اندر ہوں گے، سموم گرم ہوا کو کہتے ہیں، حمیم گرم پانی کو کہتے ہیں، وظل من یحموم، اور سائے میں ہوں گے سخت کالا سیاہ دھواں، وہ سایہ ہوگا دھوئیں کا سیاہ، لا بارد ولا کریم، اور وہ دھواں ایسا ہوگا جس میں کوئی ٹھنڈک نہیں ہے نہ ہی کوئی سکون۔ انہم کانوا قبل ذلک مترفین، یہ لوگ تھے دنیا کی زندگی میں بڑے خوشحال، مترفین، کھاتے پیتے، پھل ہی ختم نہیں ہوتے تھے ان کے گھروں میں، سکون ہی سکون رہتا تھا، دنیا میں بڑے مزے میں رہے۔ وکانوا یصرون علی الحنث العظیم، اور یہ تھے اصرار کرتے تھے، جمے رہتے تھے بڑے بڑے گناہوں پر، چھوڑتے نہیں تھے، فراڈ ہے، دھوکہ بازی ہے، یہ چھوڑنے پہ راضی نہیں تھے۔ وکانوا یقولون، اور کہتے کیا تھے، اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، جب ہم مٹی مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں رہ جائیں گی، پھر اٹھا لیا جائے گا۔ اب آباؤنا الاولون، ہمارے پہلے ابا و اجداد کو بھی، قل آپ کہہ دیجئے، ان الاولین والآخرین، ہاں جی بالکل، پہلے بھی اور پچھلے بھی، لمجموعون، سارے جمع کیے جائیں گے، الی میقات یوم معلوم، ایک معین دن کے وقت مقرر پر۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر تم لوگوں اے کہ جو گمراہ ہو اور جھٹلانے والے ہو، سنو، لاکلون من شجر من زقوم، تم کھاؤ گے ایک درخت سے، جو درخت ہوگا زقوم، سورۃ طور میں اور سورۃ صافات میں اس کی تفصیل آئی، فمالئون منھا البطون، تم اپنے پیٹ بھرو گے اس سے، فشاربون علیہ من الحمیم، پھر اس کے بعد کھولتا ہوا پانی پیو گے، فشاربون شرب الہیم، پیو گے بھی ایسے جیسے پیاسا اونٹ پانی پیتا ہے، ھذا نزلہم یوم الدین، یہ ان کی ہوگی ضیافت، مہمان نوازی اس دن، نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا تم کیوں نہیں تصدیق کرتے، افرأیتم ما تمنون، کیا تم نے کبھی غور کیا یہ جو نطفہ ہے، یہ جو منی ہے، یہ جو بوند ہے جو تم ٹپکاتے ہو، کبھی غور کیا اس کے، انتم تخلقونہ ام نحن کیا تم اسے پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں اسے، نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم نے تمہارے درمیان مقدر کر دی ہے موت اور ہم نہیں ہیں عاجز ہونے والے، یہ تمہاری زندگیوں کے درمیان موت ہم نے مقرر کر دی ہے، ایک زندگی تو جو انسان کی اللہ نے پیدا کر دی وہ ختم ہونے والی، درمیان میں وقفہ کون سا ڈالا ہے، موت کا، ہم نے مقدر کر دیا ہے درمیان میں یہ موت، اور تم ہمیں عاجز نہیں کر سکتے۔ الا نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، تم ہمیں عاجز نہیں کر سکتے اس بات سے کہ ہم بدل دیں تمہارے وجود کو اور اٹھائیں تمہارے وجود کو دوبارہ ایسی شکل میں جسے تم جانتے ہی نہیں ہو۔
وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، اور لازماً تم تو جانتے ہی ہو اپنے اس پہلی پیدائش کو، نشأۃ اولا، ہم کہتے ہیں نشأۃ ثانیہ، دوبارہ پیدا کیا جانا، نشأۃ اولا پہلی دفعہ پیدا کیا، تم اچھی طرح جانتے ہو یہ نشأۃ اولا جو تمہاری ہم نے کی ہے، تو کیوں نہیں تم نصیحت حاصل کرتے؟ افرأیتم ما تحرثون، کیا تم نے کبھی سوچا ہے یہ جو بیج تم بو دیتے ہو، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم اس کو اگاتے ہو، کھیتی، یہ جو بیج تم بو دیتے ہو پھر جو کھیتی اگاتی ہے تم اگاتے ہو، یا ام نحن الزارعون، ہم ہیں اگانے والے؟ لو نشاء لجعلناه حطاما، اور اگر ہم چاہیں تو اس کھیتی کو بنا دیں بھس، فظلتم تفکرون، پھر تم بیٹھے باتیں کرتے رہو، انا لمغرمون، کہ ہم پر تو تاوان پڑ گیا، اتنا خرچہ کیا تھا فصل ہوئی نہیں، بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم ہی کر دیے گئے۔ یہ بڑا نرالا مقام ہے سورۃ واقعہ کا، کہ جس میں یہ مثال اس طرح سے اللہ نے دی ہے۔ پہلے مثال آئی تھی وہ جو ہے نطفہ، منی، یہ جو تم ٹپکاتے ہو، کبھی غور کیا تم اسے پیدا کرتے ہو کہ ہم پیدا کرتے ہیں؟ پھر اس کے بعد آیا یہ جو بیج تم بو دیتے ہو زمین کے اندر، اس سے کھیتی تم اگاتے ہو کہ ہم اگانے والے ہیں؟ اب تیسری بات آ رہی، افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا یہ تم نے کبھی پانی پیتے ہو کبھی تم نے سوچا ہے؟ انتم انزلتموہ من المزن، کیا تم اسے نازل کرتے ہو بادلوں سے، ام نحن المنزلون، یہ ہم ہیں اسے نازل کرنے والے؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اگر ہم اس پانی کو ہی کھارا بنا دیں، نمکین، تو کیوں نہیں تم شکر ادا کرتے اللہ کا؟ افرأیتم النار التی تورون، کیا تم نے کبھی غور کیا ہے اس آگ کے بارے میں جو تم جلاتے ہو؟ انتم انشأتم شجرتہا، کیا تم نے یہ درخت تم نے پیدا کیا ہے جس کی لکڑی سے یہ آگ جلا رہے، تم نے پیدا کیا یہ درخت؟ ام نحن المنشئون، یا ہم ہیں اسے پیدا کرنے والے؟ نحن جعلناها تذکرہ، ہم نے اسے بنا دیا ہے تذکرہ، نصیحت، ومتاعا للمقوین، اور ہم نے رکھے ہیں اس کے لیے فائدے ضرورت مندوں کے لیے۔ فسبح باسم ربک العظیم، تو آپ تسبیح بیان کیجئے اپنے رب عظیم کے نام کی۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، نہیں میں قسم اٹھاتا ہوں ان جگہوں کی جہاں ستارے ڈوب جاتے ہیں، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عظیم، اور بلا شبہ اگر تم جانو تو یہ بہت بڑی قسم ہے جو ہم اٹھا رہے ہیں۔ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یہ بلا شبہ یہ قرآن ہے بڑی عزت والا، فی کتاب مکنون، اور ایک چھپی ہوئی کتاب کے اندر ہے ہمارے پاس لوح محفوظ میں، لا یمسہ الا المطہرون، اسے وہاں نہیں ہاتھ لگاتے مگر پاک لوگ، تنزیل من رب العالمین، یہ تو اتارا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا اس کلام کے ساتھ تم مداہنت کرتے ہو، اس سے اپنا امام نہیں بناتے ہو، اس سے منہ موڑتے ہو؟ وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، اور تم نے اپنا نصیب یہ بنا رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے ہو۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، تو کیوں نہیں جان جب تمہاری پہنچ جاتی حلق میں، وانتم حینئذ تنظرون، اور جب اس وقت کھڑے تم دیکھ رہے ہوتے ہو، ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، ہم اس وقت تمہارے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھ نہیں رہے ہوتے۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین، تو اگر نہیں ہو تم کسی کے قابو میں، تم کسی کے تابع ہی نہیں ہو، تم پہ کسی کا حکم ہی نہیں چلتا، ترجعونہا ان کنتم صادقین، تو لوٹا لو ذرا اس روح کو، پھر وہ جو حلق تک آ گئی ہے، کھڑے ہو سارے اوپر دیکھ رہے ہو، ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں، اور اگر تم پہ کسی کا کنٹرول ہی نہیں چلتا تو اس کو ذرا روک لو، لوٹا لو اسے، ہٹا لو واپس، اگر سچے ہو تو۔ اما ان کان من المقربین، نہیں ایسا نہیں ہے، پھر اگر وہ مرنے والا ہوا ہمارے مقربین میں سے تو فروح وریحان وجنت نعیم، تو اس کے لیے تو راحت ہے، خوشخبریاں ہیں، عمدہ رزق ہے اور نعمتوں والی جنت ہے۔ واما ان کان من اصحاب الیمین، اور اگر وہ فوت ہونے والا ہے دائیں ہاتھ والوں میں سے تو فسلام لک من اصحاب الیمین، سلامتی ہے بھائی تیرے لیے جو دائیں ہاتھ والے ہیں، من اصحاب الیمین۔ واما ان کان من المکذبین الضالین، اور اگر ہوگا وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے تو فنزل من حمیم، تو اس کی پھر مہمان نوازی ہوگی کھولتے پانی کے ساتھ، وتصلیۃ جحیم، ڈالا جائے گا جہنم میں۔ ان ھذا لہو حق الیقین، بلا شبہ یہ بات قطعی حق ہے۔ فسبح باسم ربک العظیم، تو آپ تسبیح بیان کریں اپنے رب عظیم کے نام سے، بس کرتے ہیں اتنا بہت۔